السلام علیکم ناظرین اور تمام دیکھنے والوں کو، چاہے وہ مجھے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں یا مجھے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو سب کو سلام اور سب کو خوش آمدید۔ آج بالآخر وہ فیصلہ سامنے آ گیا جس فیصلے کو بنیاد بنا کر پچھلے 8 سال سے، چاہے وہ اب اس وقت کی اپوزیشن ہو یا آج کی حکومت ہو یا ہم کہیں کہ سیاسی حریف ہوں پی ٹی آئی کے، وہ اس کو بنیاد بنا کے قیاس آرائیاں کر رہے تھے اور اپنی خواہشات کا اظہار کر رہے تھے کہ جس دن یہ فیصلہ آ گیا اس دن عمران خان نااہل ہو جائیں گے، صادق اور امین نہیں رہیں گے، اور وہ جو لاڈلے ہیں جس کی وجہ سے یہ فیصلہ نہیں آیا۔ تو ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب ہر بات اس وقت ہر دفعہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اب وہ لاڈلے نہیں ہیں، تو جو لاڈلے کہنے والوں کا تو چیپٹر یہاں پر کلوز ہو گیا۔ فورن فنڈنگ معاملہ وہیں پہ ختم ہو گیا جب یہ فورن فنڈنگ سے ممنوع فنڈنگ یعنی پروہیبٹڈ فنڈنگ پہ یہ کیس چلا گیا۔ اور ہم جب یہ بات اپنے پروگرامز میں بھی کرتے تھے تو اس سے بھی ہمیں ٹوکا جاتا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں کی جانب سے کہ یہ فورن فنڈنگ کا معاملہ نہیں ہے، یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا معاملہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آدھا تو یہ کیس اسی وقت کیس میں سے جان ختم ہو گئی تھی، شاید آدھے سے بھی زیادہ، جب یہ فورن فنڈنگ کے بجائے اس کو پروہیبٹڈ فنڈنگ کہا جانے لگا۔ اچھا، ابھی میں ٹرانسمیشن کر کے ڈان نیوز سے باہر آئی ہوں اور میرے سامنے وہ تمام ہم نے اپنی ٹرانسمیشن میں بھی ذکر کیا، اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب ہم نے سلیم آنڈوی والا صاحب سے بات کی تو وہ ظاہر سی بات ہے اپوزیشن جو ابھی حکومت ہے، اپوزیشن میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے تو ایک اپوزیشن ہے، بٹ اینی ویز وہ حکومتی اتحاد ہے، اس حکومتی اتحاد کی تمام امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ اب ہوا کیا اس کیس میں، اس کے بعد اس میں قانونی رائے کیا سامنے آئی اور اب پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے، بلکہ یہ میں پہلے بتا دیتی ہوں کہ پی ٹی آئی نے اس فیصلے کو ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا اور بڑے ریلیکس نظر آئے فواد چودھری صاحب، فاروق حبیب صاحب، شہباز گل صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ جو تینوں پارٹیز ہیں، مطلب یہ کیس 8 سال سے ضرور تھا ایس اکبر بابر کی صاحب کی جانب سے، لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ جی پی ایم ایل این کے جو فنڈنگ ہے اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، جو پی ٹی آئی اور جو پیپلز پارٹی کی فنڈنگ ہے اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، جس کے جواب میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا، الیکشن کمیشن کو انہوں نے یہ ایڈوائز کیا تھا کہ جی اب آپ نے تینوں کیسز کا فیصلہ سامنے لے کر آنا ہے، لیکن چونکہ تینوں کا ابھی سامنے نہیں آیا، صرف پی ٹی آئی کا آیا، تو اب یہ توہین عدالت کا کیس جو ہے الیکشن کمیشن کے خلاف پی ٹی آئی اس کو بھی سپریم کورٹ میں لے کر جائے گی۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ بیسیکلی جو یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے اس کا جو آج فیصلہ آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، جو کہ بالآخر آ گیا، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی بہتر ہو گیا، مطلب وہ جو تانے ان کو سننے کو پڑ رہے تھے اس تانوں سے کم از کم نکل آئے، اور نکلا کیا؟ نکلا یہ، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کا جو پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ممنوع فنڈز لیے ہیں، نامعلوم اکاؤنٹس تھے 13، امریکہ، آسٹریلیا، یو اے ای سے بھی انہوں نے کچھ ڈونیشنز وغیرہ کلیکٹ کیے ہیں۔ پی ٹی آئی ان اکاؤنٹس کے نام بتانے سے قاصر رہی ہے، آئین کے مطابق اکاؤنٹس چھپانا غیر قانونی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے 34 کے قریب غیر ملکیوں سے 351 کاروباری اداروں اور کمپنیز سے بھی فنڈز لیے۔ پی ٹی آئی نے عارف عقی کی کمپنی ووٹن کرکٹ سے ممنوع فنڈنگ لی، جس کا جواب بھی پی ٹی آئی اب دے چکی ہے۔ عارف نقوی کی کمپنی سے 21,21,500 امریکی ڈالر ممنوع فنڈنگ کی گئی۔ یو اے کی کمپنی برسٹل انجینئرنگ سروس سے 49,965 ڈالرز ممنوع فنڈنگ کی گئی۔ سیاسی جماعتوں کے ایکٹ کے آرٹیکل 6 سے متعلق ممنوع فنڈنگ کی گئی۔ عمران خان نے فارم 1 جمع کرایا جو غلط بیانی اور جھوٹ پر مبنی تھا، یعنی پارٹی اکاؤنٹ سے جو متعلق بیان الفی جمع کرایا وہ غلط تھا۔ اچھا، الیکشن کمیشن نے ممنوع فنڈنگ ثابت ہونے پر پاکستان تحریک انصاف کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کیوں نہ ان کے ممنوع اکاؤنٹس ضبط کر لیے جائیں، الیکشن کمیشن دفتر قانون کے مطابق باقی کارروائی بھی شروع کرے، فیصلے کی کاپی وفاقی حکومت کو بھی جاری کر دی۔ اب ان چیزوں سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ مطلب یہ نکلتا ہے کہ ابھی تو پی ٹی آئی اس کو سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کر دے گی اور وہ بتا دے گی کہ یہ جو الزام اس کے اوپر لگے ہیں، یہ جو فیصلہ آیا ہے وہ کہاں کہاں صحیح ہے اور کہاں کہاں غلط ہے، کس طریقے سے کس سے فنڈنگ ہوئی، کس طرح سے یہ ایونٹس ارینج کیے گئے، وہاں پہ کون کون لوگ آئے تھے۔ ابھی ایک حال ہی میں ایک نشست ہوئی صدر عارف الوی صاحب کے پاس، انہوں نے کہا یہ معاملہ 2009 سے 2013 کے درمیان ہے، اس سے جب ہم یہ ڈونیشنز کر رہے تھے تو بہت سی جو شخصیات وہاں پر موجود تھیں وہ اپنی کمپنی اکاؤنٹ کے چیکس دے رہے تھے، وہ انڈیویجولی رہے تھے، لیکن وہ اپنی کمپنی اکاؤنٹس کے چیک دے رہے تھے، تو ہمیں بھی اس وقت پتہ نہیں تھا، لیکن ہم نے اس سے سبق حاصل کر لیا کہ ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے۔
اچھا اب میں یہاں پر جو وفاقی حکومت کے پاس اب کیا ہے، وہ حکومت جو یہ سوچ کے سے بیٹھی بھی تھی کہ جس دن الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا تو خان صاحب نے تو نااہل ہو جانا ہے، اور ویسے آپس کی بات ہے اگر خان صاحب نے نااہل ہو بھی جانا تھا تو اور مقبول ہو جانا تھا۔ اس وقت خان صاحب کے جو ستارے ہیں وہ گردش میں نہیں ہیں بلکہ وہ عروج میں ہیں، فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو بھی وہ پاپولر ہو جاتے ہیں، فیصلہ اگر ان کے حق میں آ جاتا ہے تو بھی وہ پاپولر ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے تمام کے تمام جو کہ اتحادی حکومت ہے اس کے جو ہر وار ہیں وہ خالی جا رہے ہیں۔ کہا یہ گیا بیسیکلی جو اب قانونی رائے اس پر سامنے آئی ہے وہ بھی میں کوٹ ان کوٹ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ وہی سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں جنہوں نے دوست مزاری صاحب کی رولنگ جو تھی اس کو غیر آئینی قرار دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ قاسم سوری کو بھی غیر آئینی قرار دیا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ پی ایم ایل این کے لائر زیادہ رہے ہیں، تو ان کی رائے کو اس وقت بھی بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی تھی۔ ان کی رائے کیا ہے؟ کوٹ ان کوٹ الیکشن کمیشن کے آج کے فیصلے نے تحریک انصاف کے لیے کوئی بڑی پریشانی پیدا نہیں کی ہے۔ بیان حلفی کا جہاں تک معاملہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب نااہل ہو سکتے ہیں، اس کے جواب میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ اگر ارادتاً بیان حلفی غلط دیا گیا ہو تو سزا ہوگی، فیصلے سے فوری طور پر کارروائی کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، معاملہ آڈیٹر کی طرف جائے گا اور آڈٹ صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اچھا یہاں پر یہ جو جس ڈیکلیریشن کی بات ہو رہی ہے تو دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بیان حلفی وہ ہوتا ہے کہ جی جو ہماری پارٹی فنڈنگ ہوئی ہے وہ کسی غیر ممنوع یا ممنوع ذرائع سے نہیں ہوئی ہے یا فارن فنڈنگ سے نہیں ہوئی ہے۔ دوسرا ڈیکلیریشن یہ ہوتا ہے جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی یعنی عمران خان صاحب نے جمع کرایا کہ جو آڈٹ ہوا ہے، جس آڈٹ کمپنی نے وہ آڈٹ کیا ہے، بیسٹ آف مائی نالج وہ بالکل صحیح ہے۔ تو اس وجہ سے جو خان صاحب نے کرایا ہوا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا، خود سے نہیں اون کیا کہ جی سارے معاملات ٹھیک ہیں، ساری فنڈنگ کے معاملات ٹھیک ہیں اور میں اس پہ جو ہے وہ اپنا یہ بیان جمع کراتا ہوں۔ انہوں نے جو آڈٹ کمپنی کی جو آڈٹ رپورٹ تھی اس پہ انہوں نے بیان حلفی دیا ہے، جس کی وجہ سے سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ آڈیٹر کی طرف جائے گا یا اس آڈٹ فرم سے جو ہے وہ رابطہ ہوگا۔ پھر راجہ عامر عباس صاحب کی بات کیے لیتی ہوں اور آپ تک پہنچا دیتی ہوں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ کوئی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ فنڈ ضبط ہو سکتے ہیں، بیان حلفی کا معاملہ نااہلی کے زمرے میں نہیں آتا۔ تو یہاں پہ جو وہ جو خواہشیں اور جو امیدیں تھیں ان پر بھی پانی پڑ گیا۔ جماعت پر پابندی کا چیپٹر بند ہو چکا ہے۔ اگر فارن فنڈنگ ثابت ہوتی، جو کہ یہ واویلا مچا رہے تھے، شور کر رہے تھے، تو پھر الیکشن کمیشن اپنے فیصلے میں لکھتی کہ حکومت فارن فنڈنگ کے تناظر میں ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجے، ایسا بھی اس نے کچھ نہیں کیا۔ پھر میں بات کرتی ہوں انور منصور صاحب کی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کئی جگہ پہ قانونی حد سے تجاوز کیا ہے۔ جسٹس شائخ عثمانی صاحب، بیان حلفی کا معاملہ، عمران خان کے خلاف نااہلی کی کارروائی ہو سکتی ہے لیکن یہ ایک لمبا معاملہ ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ ہے کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے بارے میں میں کیا بولوں، اس کے بارے میں تو سب بول رہے ہیں۔ اگر آپ کو خان صاحب کی بات پہ یقین نہیں ہے تو بڑے بڑے قانون دان چیف الیکشن کمشنر کی بائسنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن نے یہاں پر یہ جو آج کا ان کا فیصلہ تھا اس کی کاپی، ریفرنس کی کاپی انہوں نے وفاقی حکومت کو بھی بھجوا دی۔ اب بیسیکلی وفاقی حکومت کے پاس کام بڑھ گیا، اور کام چلے میں یہ نہیں کہتی کام بڑھ گیا، ان کے پاس ایک کام ہاتھ آ گیا کیونکہ اس سے پہلے ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا، ویلے بیٹھے تھے۔ تو اب وہ یہ ہو رہا ہے کہ کم از کم ان کے پاس کچھ ہلجل ہوگی، کوئی کام کریں گے، قانونی مشاورت ہوگی، اپنی ٹیمز کو بلائیں گے اور اس کے بعد یہ کوشش کریں گے کہ معاملہ ہم سپریم کورٹ پر لے کر جائیں اور معاملہ یہ کریں کہ آرٹیکل 62 63 کے تحت عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے۔ لیکن جو قانونی رائے آئی ہے اب تک سامنے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کی، اس میں یہی ہے کہ معاملہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو نااہل قرار دیا جا سکے۔ اچھا میکسیمم کیا ہوگا؟ جو میکسیمم ہو سکتا ہے اس کی بات کر لیتے ہیں، ان قانون دان کی جو رائے ہے اس کی روشنی میں بھی اور جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا اس کی روشنی میں بھی۔ میکسیمم یہ ہوگا کہ جو ممنوع فنڈنگ کی بات ہو رہی ہے اس کو ضبط کر لیں، تو جناب اس کی جو میرا خیال ہے وہ کل ملا کر بھی 31 کروڑ بنتی ہے۔ تو پی ٹی آئی کے لیے جو کہ فنڈ ریزنگ میں اپنا کوئی ثانی ہی نہیں رکھتی، اس کے لیے تو یہ پینٹس ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا تھا فواد چودھری صاحب کی جانب سے کہ جب نامنظور ایپ انہوں نے کی اس حکومت کے آنے کے بعد، انہوں نے فنڈز اکٹھا کرنے لگے
تو وہ تقریباً ان کی کم از کم 50 کروڑ سے بھی زیادہ ان کو اس پہ فنڈ مل گئے. اس کے علاوہ جتنی ان کی فنڈ ریزنگ ہوتی ہے سوچنے کی بات ہے. خان صاحب تو اگر شرٹس پہ سائن کر کے دینا شروع کر دیں تو یہ 38 کروڑ روپے تو یہ چٹکی بجاتے دے سکتے ہیں. ان کی سائن کیے ہوئے ایک بلہ اگر کروڑوں میں بک جاتا ہے, ان کی سائن کی ہوئی شرٹس اگر کروڑوں میں بک جاتی ہے, تو یہ تو پی ٹی آئی کے لیے پینٹس ہے. تو الیکشن کمیشن جو میکسیمم جا سکتا ہے وہ یہ فنڈز کو ضبط کر سکتا ہے, اور یہی بات انہوں نے شو کاز میں بھی کی ہے کہ کیوں نہ فنڈ ضبط کر لیے جائیں. تو بہرحال آج کا دن پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک دفعہ پھر اچھا رہا, عمران خان صاحب کے لیے ایک دفعہ پھر اچھا رہا, اور اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے اچھا رہا. ہم مزید کسی انتشار کی طرف نہیں گئے, ہمیں احتجاج کی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کال دینے کی ضرورت نہیں پڑی, وہ خود بھی سڑکوں پر نہیں آئے. لیکن جو حکومتی اتحاد ہیں ان کی امیدوں پہ پانی ضرور پھرا ہے. اب ان کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا, تو شاید ان کو اب کوئی مشورہ دے دے کہ بس بہت ہو گئی, اب چپ کر کے بیٹھے. نادیہ مرزا کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.